إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال ربنا عز وجل فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اسلامی سال کی ابتدا جب ہوتی ہے یعنی محرم الحرام کا مہینہ جب آتا ہے تو اس مہینے کے آتے ہی ایک فرقہ ہے جسے ہم شیعہ کے نام سے جانتے ہیں، بات واضح طور پر کر رہا ہوں، انہیں اہل بیت کی محبت ستانا شروع کر دیتی ہے اور اہل بیت کے نام کا قصیدہ پڑھنا شروع کر دیتے اور کچھ ایسے ذاکرین کو مدعو کیا جاتا ہے جو قصے اور کہانیوں کے ذریعے سے ایک عجیب سا ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دراصل ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، انتہا درجہ کی محبت کرنے والے، اور ان کے علاوہ جو باقی لوگ اہل سنہ والجماعہ سے جن کا تعلق ہے وہ اہل بیت کے دشمن ہیں، اہل بیت کے انکار کرنے والے، ان کے مقام کو، ان کے مرتبہ کا اقرار نہیں کرنے والے، یہ باتیں ہوتی ہیں۔ بزرگوں اور ساتھیوں، دراصل اہل بیت کون ہیں؟ اگر کسی کے مقام کو جاننا ہے، اس کے مرتبہ کو جاننا ہے، ان کی اہمیت کو جاننا ہے، سب سے پہلے ہمیں جاننا ہوگا کہ جن کے مقام اور جن کے مرتبہ کی بات ہم کر رہے ہیں دراصل وہ ہیں کون لوگ۔ اہل بیت سے مراد کیا ہے؟ اہل بیت کن کو کہا جاتا ہے؟ اور جن کی محبت کا دم بھرا جا رہا ہے کیا صرف وہی اہل بیت ہیں؟ چنانچہ عربی زبان سے اگر ہم اور آپ واقف ہوں گے کچھ بھی تو ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے کہ عربی زبان میں اہل کہتے ہیں والے کو، والا ہے نا، اہل مطلب والا، بیت یہ عربی لفظ ہے جس کے معنی ہوتا ہے گھر۔ عام طور پر
آدمی اپنی بیوی کو گھر والی کہتا ہے، اپنی بیوی کو آدمی عام طور پر عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ یہ میری گھر والی ہے یا یہ میرے گھر والے لوگ ہیں. جب آدمی یہ کہے کہ یہ میرے گھر والے ہیں تو آدمی کے ذہن میں یہ بات جاتی ہے کہ اس کے گھر والے سے مراد اس کی بیوی ہوگی، اس کے گھر میں رہنے والے بال بچے ہوں گے، یہی مراد لیا جاتا ہے. قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے اہل بیت کا جو ذکر کیا ہے تو اس سے مراد اللہ رب العالمین نے بھی بیوی لیا ہے. چنانچہ سورہ ہود کی وہ آیت آپ پڑھیں گے جس میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، باہر آواز نہیں جا رہی، شاید لوگ اشارہ کر رہے ہیں باہر آواز نہیں جا رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے، ان کی بیوی وہاں موجود ہے، حضرت سارہ، اکیلی عورت گھر کے اندر ہے. سارہ ایک عورت ہے. فرشتے آتے ہیں اور آ کر کے انہیں اولاد کی بشارت دیتے ہیں، اولاد کی بشارت دے رہے ہیں. حضرت سارہ بوڑھی ہو چکی ہیں، حضرت سارہ جو ہے بوڑھی ہو چکی ہیں، عمر رسیدہ ہو چکی ہیں، اور اس بات کا یقین اب نہیں رہا کہ ابھی بھی ہم صاحب اولاد ہو سکتے ہیں، اولاد کی خوشی ابھی بھی مل سکتی ہے، یعنی اس امید سے وہ باہر نکل چکی. لہذا حضرت سارہ کہتی ہیں قالت یا ویلتا اعلد وانا عجوز وهذا بالي شيخا، کہتی ہیں حضرت سارہ عجیب بات ہے، مجھے اولاد ہوگی، ایک تو میں بوڑھی ہو چکی ہوں، بانجھ ہوں میں، اور یہ وہذا بالی شیخا، یہ میرا شوہر یہ بوڑھا، یہ بھی بوڑھا ہو چکا. ان هذا لشيء عجیب، یہ تو ایک عجیب بات ہو گئی نا، اس عمر میں بھی مجھے اولاد حاصل ہو جائے. فرشتے نے کیا کہا؟ فرشتے نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علی اہل البیت. فرشتے نے کہا تم اس بات پر تعجب کرتی ہو، اس بات پر تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ تمہیں اولاد حاصل ہوگی؟ ارے اللہ رب العالمین کی رحمت تم پر ہو اور برکت ہو، اے اہل بیت، اے گھر والی، ابراہیم کے گھر والی، تم پر اللہ کی رحمت اور برکت ہو. انہ حمید مجید، اللہ رب العالمین عطا فرمانے والا. اللہ اکبر. میرے بزرگوں اور ساتھیوں، قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اہل بیت اگر کہا جاتا ہے سب سے اولین ترین مخاطب جو ہے وہ گھر والی ہوتی ہے. اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا، اہل بیت کہا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو. اچھا دیکھیے، جب یہاں علیکم یہ جمع کا صیغہ ہے یہاں پر، حالانکہ ایک عورت ہے وہاں پر، ہے نا، باقی جو ان کے خاندان ہے وہ دوسری جگہ ہے. اکیلی عورت کو اللہ رب العالمین نے علیکم جمع کا صیغہ کے ساتھ استعمال کیا. اللہ رب العالمین نے یہاں اہل البیت سے مراد ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے. اسی طریقے سے جب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگا، جب الزام لگا تو الزام لگانے والوں کا معاملہ جب سامنے آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کانوں تک جب بات پہنچی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کے لیے آئے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا. صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا، حضرت اسامہ سے مشورہ کیا، اور حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا. پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دریافت کیا کیا ایسا معاملہ بھی ہو سکتا ہے عائشہ کے ساتھ؟ تمام کے تمام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان تینوں سے جب مشورہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان تینوں نے یہی کہا کہ میں نے عائشہ کو خیر کے ساتھ ہی پایا ہے، میں نے ہمیشہ عائشہ کو خیر کے ساتھ پایا ہے، ان کا معاملہ ہمیشہ خیر رہا ہے، بہترین عورت پایا میں نے، نیک خاتون پایا ہے میں نے، کیسے کوئی ایسے الزام لگا سکتا ہے عائشہ کے اوپر؟ جب یہ معاملہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، من یعذرنا فی رجل بلغنی آذاه فی اہل بیتی، صحیح بخاری کی روایت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس شخص کو کون سمجھائے گا، اس شخص کو کون سمجھائے گا جو میرے اہل بیت کے بارے میں مجھ کو تکلیف پہنچاتا ہو، جو میرے اہل بیت کے بارے میں، میری عائشہ کے بارے میں، میری بیوی جو میری اہل بیت میں سے ہے، میری گھر والی ہے، اس کے بارے میں کوئی اگر مجھ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، کون ایسے شخص کو سمجھائے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو اہل بیت کے نام سے کہا، تو میرے اہل بیت پر ایسا الزام لگا رہا ہے، اہل بیت پر الزام لگا کے مجھ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، مجھ کو ایذا پہنچا رہا ہے، کون ایسے شخص کو سمجھائے؟ ایک واقعہ ہوا، ایک اور واقعہ صحیح بخاری سے لیتے ہیں، غور کیجئے کہ بات میں ابھی اشارے میں بات کرو، بات آگے بڑھو گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور روایت صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس نکاح کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ولیمہ کیا، ولیمہ کی دعوت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب آپ نے دعوت کی، صحابہ کرام آئے، ولیمہ میں شامل ہونے کے لیے آئے۔ اچھا، گھر میں جگہ کی گنجائش تھوڑا تنگ ہے، سارے لوگ ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہیں کھانے کے لیے، لہذا کئی ایک نشست ہوئی، پہلی نشست میں کچھ لوگ کھا کر کے چلے گئے، دوسری نشست میں کچھ صحابہ کھا کر کے گئے، تیسری نشست میں کچھ صحابہ کھا کر کے گئے، کئی ایک نشست ہوئی، ان کئی ایک نشستوں پر صحابہ کرام نے ولیمہ تناول فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نکاح کا جو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ آخری نشست ہے، اب کوئی صحابی نہیں آنے والے، تمام لوگ کھا کر کے چلے گئے۔ جب کھانے کا معاملہ ختم ہو گیا، 3 صحابی بیٹھے رہ گئے، ابھی ہیں، اب تو آخری کوئی تو نہیں آنے والا ہے نا، اب ذرا بیٹھے آرام سے، اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے 2-4 باتیں ہو جائیں گی۔ 3 صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، تاخیر کرتی جانے میں، کھانے پینے کے بعد بیٹھے ہوئے، تھوڑی بات چیت ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تکلیف ہو رہی تھی، پریشانی ہو رہی تھی، بھائی جگہ بھی کم ہے نا، یہ اخلاقیات کا تقاضا بھی ہے، اس بات کو ہم بھی یاد رکھیں ہمیشہ، کہیں جائے تو کھا پی کر کے نکل جائے، ایسا نہیں کہ وہیں بیٹھے رہ جا کر کے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ذرا وہ چلنے لگے، ازواج مطہرات کے کمرے میں جانے لگے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمہ میں گئے، اور وہاں جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے خطاب فرما رہے ہیں، غور کیجیے گا، آپ فرماتے ہیں السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اہل بیت، یہاں حضرت عائشہ موجود ہیں۔ حجرہ عائشہ میں گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جا کر فرماتے ہیں اے اہل بیت، تم پر سلام کی اور اللہ کی رحمت ہو۔ کس کو کہا؟ حضرت عائشہ کو کہا نا، حضرت عائشہ کو کہا، اللہ کے نبی سے اہل بیت کہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتی، جواب دے ویسے ہی جواب دیتی ہیں، اور پھر فرماتی ہیں کیف وجدت اہلک بارک اللہ لک، اے میرے شوہر آپ نے نئی بیوی کو کیسا پایا؟ ابھی نکاح ہوا ہے نا، ولیمہ کے بعد آپ آ رہے، جواب دینے کے بعد پوچھتی ہیں اے میرے شوہر، اے اللہ کے رسول کیسے پایا آپ اپنی نئی بیوی کو؟ بارک اللہ لک، اللہ برکت دیا آپ کو۔ کیا پتہ چلا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو اہل بیت کا جو جملہ آپ نے استعمال کیا ہے،
وہ اپنی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اور تمام ازواج مطہرات کے لیے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی لفظ استعمال کیا اہل بیت کے بعد تعلق. اب دیکھیے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے جسے ہم آیت تطہیر کہتے ہیں, سورہ احزاب کی وہ آیت ہے. یہاں مسئلہ کھڑا ہوتا ہے اور یہاں سے لوگ جو ہے نا اپنی منمانی کی بات کرتے ہیں. کیا ہے وہ آیت؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے اے اہل بیت, اللہ چاہتا ہے تم سے کہ تم سے گندگی کو اور ناپاکی کو دور کر دے اور تم کو پاک و صاف کر دے. تمہارے اندر سے نجاست ختم ہو جائے, گندگی ختم ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو پاک اور صاف کر دے. یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں موجود ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں اللہ کے نبی موجود ہے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو, حضرت علی کو اور حضرت حسنین کو, حسن اور حسین رضی اللہ عنہما, ان لوگوں کو بلایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایک چادر کو اپنے اوپر ڈال لیا اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم ہؤلاء بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں, یہ میرے اہل بیت ہیں. اے اللہ ان سے گندگی کو دور کر دے, ان سے ناپاکی کو دور کر دے اور ان کو پاک اور صاف کر دے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں حضرت علی کو, حضرت فاطمہ کو, حسن اور حسین کو لے کر کے اوڑھ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور جب دعا فرمائی آپ نے کہا کہ اللہم ہؤلاء بیتی, ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود ہے. وہ فرماتی ہے اللہ سے میں کہاں گئی؟ آپ اگر کہہ رہے ہیں اللہم ہؤلاء بیتی, یہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہے, تو میں کہاں گئی؟ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیں اور اپنے عقیدے کا جائزہ لیں. وہ لوگ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور دیگر ازواج مطہرات کو جو اہل بیت سے خارج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جن کے نزدیک یہی ہے کہ اگر اہل بیت کوئی ہے تو علی ہے, فاطمہ ہے, حسنین ہے, باقی اہل بیت میں سے نہیں ہے. میرے بھائیوں, اہل بیت کی بنیاد کو آپ بتا دے رہے ہیں, جن کے ذریعے سے یہ اہل بیت میں شامل ہو رہے ہیں, اس بنیاد کو آپ نکال رہے ہیں باہر اور کہتے ہیں ازواج مطہرات اہل بیت ہے ہی نہیں, عائشہ اہل بیت نہیں ہے, ام سلمہ اہل بیت نہیں ہے, دیگر ازواج مطہرات اہل بیت کے. کون اہل بیت ہے؟ کہتا علی اہل بیت میں سے, کیونکہ اللہ کے نبی نے چادر میں لیا تھا ان کو, اللہ کے نبی نے چادر میں لیا. جب ام سلمہ پوچھتی ہیں اے اللہ کے رسول میں کہاں گئی, اللہ کے نبی نے فرمایا انتی علی مکانک, تو اپنی جگہ پر پہلے سے قائم ہے, تجھے تو اہل بیت اللہ نے بنایا ہے, تیرے مقام مرتبہ کو اللہ نے بلند کیا ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, تمہارا مقام تو بہت اونچا ہے, تم نبی کی بیویاں ہو, تم تو بائی ڈیفالٹ ہمارے گھر والوں میں سے ہو, تم تو پہلے اہل بیت ہو. عائشہ اہل بیت ہے, سودا اہل بیت ہے, تمام ازواج مطہرات اہل بیت میں سے ہے. ہم تو اللہ سے اسپیشلی ان کے لیے دعا کر رہے ہیں, اے اللہ تو ہمارے ان لوگوں کو بھی اہل بیت میں شامل فرما لے. ایکسٹرا دعا, اضافی دعا, الگ سے دعا کیا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے تعلق سے, حضرت فاطمہ کے تعلق سے, حضرت حسنین کے تعلق سے اپنی محبت کے اظہار کے طور پر, اپنی محبت کے بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر میں اوڑھ لیا اور کہا کہ اللہم ہؤلاء بیتی, اے اللہ یہ بھی اہل بیت میں سے, اللہ تو اسے بھی شامل فرما لے.
یہ محبت کا عالم ہے، ورنہ بیویوں سے زیادہ اہل بیت کون ہوگا؟ لیکن یہ سارا جھگڑا شروع ہوتا کیا؟ اہل بیت سے محبت کے دم بھرنے والے، جھوٹے دعویٰ کرنے والے، یہ گھریالو آنسو بہانے والے، یہ آنسو بہا بہا کر کہتے ہیں لوگ کہ یہ اہل بیت کے انکار کرنے والے ہیں، اہل بیت کے دشمن ہیں، ان کو برا بھلا کوئی برا بھلا نہیں کہتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اہل بیت سے محبت کی جائے، اور یقینی طور پر اہل بیت کی جب باتیں آتی ہیں اس میں اختلاف ہے، میں کہتا ہوں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک اہل بیت سے مراد جو ہے تو ان کی بیویاں ہیں، ازواج مطہرات ہیں، بعض کے نزدیک اہل بیت سے مراد یہ علی ہیں، فاطمہ ہیں اور حسنین ہیں۔ اختلاف ہے، لیکن جو اعتدال کی راہ ہے، اعتدال کی راہ جو ہے، صحیح راہ، درست راہ، جو درست عقیدہ ہے، وہ موقف جو بالکل اعتدال پر مبنی ہے، وہ کون ہے؟ ازواج مطہرات اس کی بنیاد ہے، بنیاد ہے۔ ازواج مطہرات جو ہے نا اہل بیت کی بنیاد ہے، یہ نبی کی بیویاں ہونے کی وجہ سے بائی ڈیفالٹ وہ اہل بیت کے اندر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے والے ان کے بیٹے بیٹیاں ہیں، ان کے نواسے نواسیاں ہیں، یا علماء نے تو یہاں تک سے کہا ہے، علماء تو یہاں تک پہنچ گئے کہنے والے فرقے کہ ان کے جو یہ پالک تھے یا ان کے جو غلام تھے یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں، یہاں تک پہنچ گئے۔ ہم نے تو شارٹ کٹ کر دیا نا اپنی مرضی کے مطابق، کیونکہ ہمیں تو چاہیے جو لوگ اہل بیت کے نعرہ لگانے والے ہیں نا، جو لوگ اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت عائشہ پر نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ زنا کی تہمت لگانے والے ہیں، جن کا عقیدہ ہے کہ اگر آج سعودی عرب کے اندر حکومت آ جائے تو قبر کو اکھاڑ کر کے ان کے لاش کو نکال کے وہ رجم کیا جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دن رات اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنی نمازوں میں صحابہ کرام اور صحابیات پر بددعائیں کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اہل بیت کے محبت کا دم بھرنے والے، جھوٹا دعویٰ کرنے والے یہ لوگ۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم نے جو اصول بتایا، قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے؟ صحیح اہل بیت کون ہے؟ اس سے میں نے کہا کہ دراصل اہل بیت میں اول ترین جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، اور ان کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی بنیاد پر، عقیدت کی بنیاد پر، والہانہ محبت کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی، علی کو بھی، فاطمہ کو بھی اور حسنین کو بھی انہوں نے لے لیا۔ ایک دوسرا مسئلہ یہاں پر آتا ہے، لوگ اہل بیت سے مراد جو ہے نا صرف فاطمہ کو کیوں لیتے ہیں؟ بعض یہ بدعقیدہ لوگ جو ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، دراصل قرآنی آیات کو نہیں جانتے، حدیثیں پڑھنے کا شوق نہیں، صحیح تاریخ پڑھنے کا شوق نہیں ہے، قصے کہانی پر پروان چڑھنے والی یہ جماعت، قصے اور کہانیوں پر پروان چڑھنے والا یہ فرقہ سوائے قصے اور کہانی کے کچھ نہیں جانتا۔ جھوٹی باتیں سننے والا، جھوٹی باتیں سنانے والا، اس کا ذاکر جتنا جھوٹ بول دے اتنا بڑا ذاکر، اس کا ذاکر جتنا گھریالی آنسو بہا دے اتنا بڑا ذاکر، جتنا تماشا منبر پر بیٹھ کے کر لے، اچھلے کودے بندروں کے جیسا اتنا اچھا ذاکر، یہ اس کے ذاکر کا حال ہے۔ کہتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی نا، یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، ذہن سے نکل رہا ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، جسے آیت مباہلہ کہا جاتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجران کا عیسائی جو آیا، جب مباہلے کی بات آئی تو آیت مباہلہ جب نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ آؤ، تم بھی لاؤ، میں بھی آؤں، اپنی بیٹیوں کو لاؤ، میں بھی اپنی بیٹیوں کو لاؤں، تم بھی اپنے آپ کو لاؤ، میں بھی اپنے آپ کو لاؤں، ٹھیک ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو لے کر کے گئے تھے، باقی کو لے کر تھوڑے ہی گئے تھے، 3 بیٹیاں تو اور تھیں نا بھائی، رقیہ ہیں، ام کلثوم ہیں، ہے نا، اور بھی تو بیٹیاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو لے کر تو اللہ کے نبی نہیں گئے، صرف فاطمہ کو لے کر کے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں لے کر کے گئے؟ پتا چلا کہ یہی اہل بیت ہیں
جب اللہ کے نبی سے کہا گیا اپنے گھر والوں کو لے کر کے آؤ تو اللہ کے نبی صرف فاطمہ کو لے کر کے گئے تھے. تاریخ پڑھنے والوں تاریخ کا مطالعہ کرو گے تو جب یہ واقعہ پیش آیا اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں فوت کر چکی تھی, دنیا سے گزر چکی تھی. قبر سے اٹھا کے لایا جاتا. جاہلوں کی ٹولی ہے یہ جاہلوں کا ٹولہ ہے اور جاہلوں کے سامنے باتیں کرتے ہیں اور جب جاہلوں کے سامنے باتیں ہوتی جاہل اچھلنا کودنا شروع کر دیتے ہیں. تاریخ سے بھی ناواقفیت, نصوص سے تو ناواقفیت ہے ہی, نہ قرآن سمجھتا نہ حدیث سمجھتا, تاریخ بھی نہیں جانتا ہے. 3 بیٹیاں پہلے فوت ہو چکی ہیں. میرے بھائیوں یہ تو مسئلہ ان کا ہے جن کو ہم شیعہ کہتے ہیں, ہے نا. کچھ ان کے بھائی بھی ہیں آس پاس میں رہنے والے, ان کے بھائی بھی کچھ بنے ہوئے ہیں, انہی کے رنگ میں رنگے ہوئے, کالا نہیں پہنتے سادہ ہی پہنتے ہیں, لیکن ذہن ویسا ہی ہے, ذہن ویسا ہی ہے. ادھر ادھر کی باتیں کرنے والے اور اپنے تقریروں میں اور خطبوں میں اہل سنت والجماع ہونے کا دم بھرنے والے ہم ہی اصلی اہل سنت ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے. دوسرا کہتا تھا ہم کو اہل حدیث اہل بیت سے محبت نہیں کرتے. اچھا جتنی محبت نہ کرنے والا معاملہ سب اہل حدیثوں کے ساتھ ہے. ہم رسول سے محبت نہیں کرتے, ہم صحابہ سے محبت نہیں کرتے, ہم اولیاء سے محبت نہیں کرتے, ہم اہل بیت سے محبت کس سے محبت نہیں کرتے ہیں. محبت نہ کرنے کا جتنا معاملہ سب اہل حدیثوں کے سر پر چھوڑ دیا گیا. بھائی ہم جو ہے نا نبی سے محبت کرتے ہیں, نبی کو خدا نہیں سمجھتے, نبی کو اللہ نہیں سمجھتے. ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں, صحابہ کو شارع نہیں سمجھتے, شریعت لانے والا نہیں سمجھتے. ہم اماموں سے محبت کرتے ہیں, اماموں کا رتبہ ہم اماموں کا وہ مقام جو نبی کا ہے امام کو نہیں دیتے. یہ ہماری محبت ہے. ہماری محبت قرآن اور حدیث کے دائرے کے اندر ہے, ہم کس سے زیادہ محبت نہیں کرنے والے. کہا جاتا ہے ہم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے, یہ لوگ اہل بیت کے انکار کرنے والے ہیں. میں کہتا ہوں اہل بیت کی محبت کا دعویٰ ہم سے زیادہ شاید کوئی نہ کرتا ہو. ہم تو کہتے ہیں نا کہ نماز کے ہر رکعت میں چاہے آپ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو یا امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو, ہر رکعت میں اگر آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے. آپ تو کہتے نماز ہو جاتی, ہم تو کہتے نماز نہیں ہوتی ہے. ہمارے پاس حدیث ہے, موجود ہے, دلیل ہمارے پاس ہے. ہم دلیل کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ اگر کوئی سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی ہے. اور ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں جب تب اہل بیت سے محبت کی علامت ہماری زبان سے آیا ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ہم تو سیدھے راستے پر چلا, اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم, اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا ہے. ارے کن پر انعام نازل ہوا, کون لوگ تھے وہ؟ اللہ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ارے وہ لوگ ہیں انعام یافتہ لوگ, کو نبیوں کی جماعت ہے, صدیقین کی جماعت ہے, شہداء کی جماعت ہے, صالحین کی جماعت ہے. بلا شک و شبہ جب ہم شہداء کا نام لیتے ہیں تو اہل بیت کے شہداء اس میں شامل ہوتے ہیں. حسنین بھی شامل ہے, علی بھی شامل ہے, دیگر صحابہ کرام بھی شامل ہیں. جب ہم نیکوکاروں کا نام لیتے ہیں یہ تمام کے تمام لوگ اس میں شامل ہوتے. ہم سے پوچھو اہل بیت کی محبت کیا ہوتی ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں, ہماری نمازوں میں اہل بیت کی محبت چھلک کر کے سامنے آتی ہے. تشہد میں بیٹھتے کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ اکبر. ہم کہتے ہیں نا اے اللہ مجھ پر بھی سلامتی عطا فرما, اور اے اللہ جو جتنے صالح ترین بندے دنیا سے گزرے ان تمام پر تیری تیرے جانب سے سلامتی نازل ہو جائے, رحمت نازل ہو جائے. کیا صالحین میں حضرت علی نہیں ہے, فاطمہ نہیں ہے, حسن نہیں ہے, حسین نہیں ہے, حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے, جن کی محبت کا دم بھرتے ہو؟ میرے بھائیوں
ہم تو نمازوں میں اہل بیت سے محبت کا اظہار کرنے والے ہیں، اور ہم سے زیادہ اہل بیت سے محبت کون کرے گا؟ کیونکہ ہم تو صحیح بخاری پڑھنے والے ہیں. آپ کو توفیق ہے صحیح بخاری سے، ہے نا؟ صحیح بخاری کا نام لیا جائے تو لوگ کہتے ان کو تو بخاری کا بخار چڑھا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں ان کو تو بخاری کا بخار چڑھا ہوا ہے. بھائی جس صحیح بخاری سے آپ کو نفرت ہے نا، اسی صحیح بخاری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی تعریف فرمائی ہے، اور آپ اہل بیت کے وجود کی بات کرتے ہیں. ہم اس مقام پر جہاں اہل بیت رہا کرتے تھے، جو مکان تھا، جو مسکن تھا، جہاں اہل بیت رہا کرتے تھے، جس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری، میرا گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے، جو مقام ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، یہ اللہ اکبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے. ہم تو اہل بیت کے گھر کی مٹی کو جنت کا حصہ تصور کرنے والے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں. آپ بخاری نہیں پڑھتے اس لیے آپ کو معلوم نہیں ہے. ہم بخاری پڑھتے ہیں اس لیے ہمیں یقین ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روضۃ من ریاض الجنہ کہا ہے کہ جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ ہے. کون سی جگہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر اور اس کے گھر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے. یہ عقیدہ ہمیں صحیح بخاری سے ملا. آپ پڑھو صحیح بخاری، آپ کا بھی ایمان تازہ ہوگا اور آپ کا بھی عقیدہ تازہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں اہل بیت سے محبت کرنے والا بنائے، اہل بیت کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے والا بنائے، اور سمجھ کر اہل بیت سے صحیح محبت کا جو تقاضا ہے اللہ تعالیٰ ایسی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دے، اور دیگر تمام کے تمام ازواج مطہرات کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، کیونکہ یہ وہ ازواج مطہرات ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وہ ازواجہ امہاتہ، کہ ان کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں، وہ امہات و ازواجہ، کہ ان کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں. اللہ اکبر، وہ ہماری مائیں ہیں، امت کی مائیں ہیں. ان کے تمام ازواج مطہرات، ان سب پر اللہ رب العالمین کی کروڑ رحمتیں نازل ہوں. اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ہمیں ان لوگوں کے ساتھ جگہ عطا فرما جو واقعی میں اللہ کے نیک اور صالح ترین بندے تھے، اہل بیت تھے، اور دیگر جو مقام و مرتبہ کے لحاظ جتنے صحابہ کرام ہیں وہ تمام صحابہ کرام جن کے لیے اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے لیے اللہ رب العالمین نے بہترین کا وعدہ فرمایا ہے. الہ العالمین ہمارا حشر تو ایسے لوگوں کے ساتھ فرما. الہی ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. الہی ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. الہی ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرنے کی سہولیات بھی فراہم فرما. الہی جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھنا، اسلام پر زندہ رکھنا، ایمان پر زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو اسلام اور ایمان پر خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وذكر الله تعالى أعلى وأولى وأكبر.